آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس یہ مواد ہے لینڈ سلائیڈنگ، وجوہات، اثرات اور بچاؤ۔ تو آج ہم اس کا آپ کہہ سکتے ہیں ایک گہرائی سے جائزہ لیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ لینڈ سلائیڈنگ آخر ہوتی کیسے ہے، کیوں ہوتی ہے۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا واقعی ضروری ہے کہ یہ قدرتی عمل کام کیسے کرتا ہے۔ مواد میں جو بنیادی سوالات ہیں نا، وہ یہی ہیں کہ لینڈ سلائیڈنگ ہوتی کیسے ہیں اور کیوں۔ صحیح، اور یہ بھی کہ اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، کیا کوئی آپ کہہ رہے ہیں کوئی فول پروف، کوئی مکمل حل ہے بھی یا نہیں۔ چلیں ان نکات کو دیکھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں کہ یہ ہوتی کیسے ہے۔ تو مواد ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر کشش ثقل یعنی گریوٹی کا معاملہ ہے۔ جب کسی ڈھلوان پر آپ سمجھیں مٹی یا ملبے کا وزن اتنا بڑھ جائے کہ وہ اپنی جگہ قائم نہ رہ سکے تو بس وہ نیچے پھسل جاتی ہے۔ اچھا، یعنی ڈھلوان ایک طرح سے غیر مستحکم، انسٹیبل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ نوبت آتی کیوں ہے؟ مطلب کوئی خاص وجوہات ہوں گی؟ مواد میں ذکر ہے اس کا؟ ہاں بالکل ہے، مواد میں کئی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ سب سے عام تو دیکھیں شدید بارش ہے یا بہت لمبے عرصے تک بارش ہو، اس سے زمین یوں کہیں کہ گیلی ہو کر کمزور پڑ جاتی ہے۔ صحیح۔ پھر زلزلے ہیں، وہ بھی ایک بڑی وجہ بنتے ہیں۔ زمین ہلتی ہے تو ڈھلوانے غیر مستحکم ہو سکتی ہیں۔ اور انسانی عمل دخل، ہمارا اپنا کردار، کیا اس بارے میں کچھ ہے؟ جی یقیناً ہے، مواد بڑا واضح ہے اس پر۔ جیسے جنگلات کا کٹاؤ، یہ ایک اہم فیکٹر ہے۔ درخت نہیں ہوں گے تو جڑیں مٹی کو نہیں تھامیں گی، زمین کمزور ہو جائے گی۔ اچھا۔ اسی طرح تعمیرات، خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں اگر منصوبہ بندی ٹھیک نہ ہو، سڑکیں بنانے یا عمارتیں کھڑی کرنے کے لیے کھدائی ہو، تو اس سے ڈھلوان کا جو قدرتی توازن ہے نا، وہ بگڑ سکتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی وجوہات۔ اب ذرا اثرات کی طرف آئیں۔ ظاہر ہے سب سے پہلے تو جان و مال کا نقصان ہی ذہن میں آتا ہے۔ بالکل، بلا شبہ مواد بھی یہی کہتا ہے کہ سب سے فوری اور تباہ کن اثر تو یہی ہے۔ انسانی جانیں چلی جاتی ہیں، املاک تباہ ہو جاتی ہیں، گھر، سڑکیں، پل، یہ سب منٹوں میں ملبے کا ڈھیر بن سکتے ہیں۔ پھر زرعی زمینیں خراب ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی تو پانی کے راستے رک جاتے ہیں، جس سے سیلاب کا خطرہ الگ پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ تو کافی دور تک اثر کرتی ہے۔ تو پھر بچاؤ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ مواد میں کچھ تجویزیں ہیں خطرات کم کرنے کے لیے؟ جی کئی طریقے بتائے گئے ہیں۔ ایک تو انجینئرنگ والے حل ہیں، جیسے حفاظتی دیواریں بنانا، ریٹیننگ والز جسے کہتے ہیں، ڈھلانوں کو سٹیبلائز کرنا، پانی کے نکاس کا نظام بہتر بنانا تاکہ بارش کا پانی جمع ہو کر زمین کو کمزور نہ کرے۔ ٹھیک، اور قدرتی طریقے جیسے آپ نے جنگلات کا ذکر کیا تھا؟ جی ہاں، مواد اس پر کافی زور دیتا ہے۔ جنگلات لگانا، پودے لگانا، کیونکہ پودوں کی جڑیں مٹی کو پکڑ کر رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی اہم ہے کہ جو علاقے زیادہ خطرے والے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے، وہاں تعمیرات کو کنٹرول کیا جائے، بہتر لینڈ یوز پلاننگ ہو۔ اور پیشگی اطلاع، ارلی وارننگ سسٹمز؟ ہاں، وہ بھی بہت کارآمد ہو سکتے ہیں۔ اگر شدید بارش یا زلزلے کا پہلے سے اندازہ ہو تو لوگوں کو وقت پر خبردار کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، یہ عملی اقدامات ہیں، لیکن مواد میں وہ ایک سوال تھا نا، کیا اس کا کوئی مکمل حل ہے؟ یہ مجھے بڑا دلچسپ لگا۔ اچھا سوال ہے، گہرا سوال ہے۔ مواد اصل میں ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم واقعی لینڈ سلائیڈنگ جیسی قدرتی آفت کو مکمل طور پر روک سکتے ہیں۔ شاید مکمل حل کا مطلب یہ نہیں کہ خطرہ بالکل ختم ہو جائے، شاید اس کا مطلب ہے کہ نقصانات کو جتنا ممکن ہو کم کیا جائے اور معاشرے کو اتنا لچکدار بنایا جائے کہ وہ ایسی آفات کا مقابلہ کر سکے اور جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس مواد کے مطابق لینڈ سلائیڈنگ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اس کی قدرتی وجوہات بھی ہیں، انسانی بھی، اثرات تباہ کن ہو سکتے ہیں، لیکن انجینئرنگ، پودے لگانے اور بہتر منصوبہ بندی سے خطرات کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور وہ جو مکمل حل والا سوال تھا نا، وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ ایک مسلسل چیلنج ہے، شاید کوئی ایک حتمی جواب نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں مسلسل سیکھتے رہنا ہے، اپنی حکمت عملیوں کو بہتر بناتے رہنا ہے اور ان خطرات کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے۔ شاید یہ حل کی تلاش خود ایک سفر ہے جو ہمیں اس مسئلے کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ مسلسل تیاری اور موافقت کا سفر۔